کیسر و کسرا کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھی اب جو ہے کہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے. اگر آپ کو اپنے عقائد کے اوپر، اپنی نارمز اور اپنی ویلیوز کے اوپر یقین موجود ہے تو پھر آپ جو ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی استعماری قوت کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اس میزان میں ہم سب جواب دیں. بالکل میں بھی جواب دہ ہوں، امت بھی جواب دہ ہے، پوری انسانیت بھی جواب دہ ہے. 624 عیسوی اور دوسری ہجری، یہی وہ سال ہے کہ جب روزے فرض ہوئے. یہی وہ سال ہے کہ جب یہ جنگ بدر ہوئی، جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ مسلمانوں کو اس خطہ عرب کے اندر اپنے قدم جمانے کا موقع ملا. دنیا بھر کے دیکھنے، سننے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، فتح مکہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا باب ہے جس نے انسانیت کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. یہ ایسا واقعہ ہے تاریخ انسانی کا جو کبھی پہلے نہ ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوا. ناظرین، آج یوم بدر اور فتح مکہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری جناب سید وقاص انجم جعفری صاحب. آج ہم ان سے یوم بدر اور فتح مکہ پر بات کریں گے. جعفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعفر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر، ہم غزوہ بدر سے ہی شروع کرتے ہیں. تو غزوہ بدر فتح مکہ سے پہلے ایک شاندار جنگ تھی، شاندار واقعہ تھا. تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو شکر گزار ہوں پاکستان میٹر کا کہ آج یہاں آنے کا مجھے موقع ملا. اور رمضان کے ہم تقریباً وسط میں موجود ہیں اور 17 رمضان المبارک پورے ہمارے تاریخ کے اندر ایک جگمگاتا ہوا دن ہے کہ جس کو ہم یوم بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن اس کو یوم الفرقان کہتا ہے. جی. فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی چیز. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مارکے کو، ایک کشمکش کو، ایک لڑائی کو اور ایک جنگ کو قیامت تک کے لیے یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق بنا دیا. تو اس لیے اگر اپنی آپ یہ دیکھیں نا کہ کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جنگ بدر تو کوئی بہت بڑی جنگ نہیں تھی. جی. یعنی 313 مسلمان تھے، اس کے مقابلے میں 1000 کے لگ بھگ جو ہے کہ کفار مکہ تھے. جی. اور ظاہر یہ وہ خطہ تھا کہ جو دنیا کے متمدن مراکز سے بھی دور تھا. جی. کہ آپ کہتے ہیں نا کیسر و کسرا کہ جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں. جی بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چھپے ہوئے جو حکمت کے خزینے اس کے اعتبار سے سچی بات ہے اس میں قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے رہنمائی کے اور جسے کہتے ہیں کہ عمل درآمد کرنے کے بہت سارے جو کہ پیغامات موجود ہیں. اور یہ واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 624 عیسوی اور دوسری ہجری، یہ دوسری ہجری. آپ یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ یہی وہ سال ہے کہ جب روزے فرض ہوئے. جی بالکل. یہی وہ سال ہے کہ جب یہ جنگ بدر ہوئی اور جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ مسلمانوں کو اس خطہ عرب کے اندر اپنے قدم جمانے کا موقع ملا. غزوہ بدر نے سیاسی منظرنامے کو کیسے بدلا؟ عرب کا جو سیاسی منظرنامہ تھا یا پھر اس وقت کی سپر پاورز موجود تھیں؟ دیکھیں، یعنی غزوہ بدر کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اب مسلمان ایک زمینی حقیقت ہے. جی. یعنی وہ جو آپ کو مکی دور کی جدوجہد ہے کہ جس کے اندر پوری کشمکش تھی، جس میں طنز اور پہلے نظر انداز کرنا، جی، یعنی اگنور کرنا، اس کے بعد تمسخر، ریڈیکیول کرنا. جی. اچھا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تمسخر اڑانا، مذاق کرنا، پھر اس کے بعد مخالفتیں اور پھر اس کے بعد تشدد. یعنی یہ سارے مراحل ہمیں مکی دور کے اندر نظر آتے ہیں. گویا کہ اس وقت جو ہے جو ایک رائج الوقت نظام تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مجذوب کی ایک آواز ہے کہ جس طرح کی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مائنورٹی وائسز ہوتی ہیں جو آج کے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ بس آئے گی اور کچھ عرصے کے بعد یہ فیڈ آؤٹ ہو جائے گی. صحیح. لیکن ہجرت کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو یہاں سے بھگا دیا یا یہ چلے گئے. لیکن جنگ بدر میں فتح کے بعد یہ طے ہو گیا کہ مسلمان عرب کی ایک زندہ حقیقت ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے، ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو جو شکست دی اور اپنے سے زیادہ اسلحے،
اپنے سے زیادہ افرادی قوت میں ہونے کے بعد کر دی. تو گویا آپ سمجھے کہ سب سے بڑا مضبوط پیغام جو ملا اس وقت کے جو ہے کہ آپ سمجھے کہ رائج الوقت جو سیاسی طاقتیں تھیں, چاہے وہ مشرکین عرب تھے اور چاہے وہ خود اپنے مدینہ کے یہودی تھے, یعنی مدینہ کے یہودی بھی جب یہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے اور وہ بھی ان کو اہمیت نہیں دے پا رہے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کامیابی کے بعد مدینہ کے یہودیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے, یہ مستقبل کا منظرنامہ بننے والا ہے. ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000. تو آپ اس کی جو جنگ کا واقعہ ہوا جس میں مسلمانوں کو جیت ہوئی, تو اس کو حربی یا جنگی حکمت عملی کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی, اس کے اوپر مورخین نے لکھا ہے, اس کے اوپر اسٹریٹجسٹ نے لکھا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ آپ کی بائی چائس آپ نے چائس کیا. آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ ایک آیت ہے کہ تم چاہتے ہو کہ دو اس میں سے گروہوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ میں آ جائے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی ایک موقع کا انتظار کرتے اور یہ موقع, اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو جنگ بدر جس روٹ کے اوپر ہوئی ہے یہ روٹ بہت اہم ہے. یہ آپ سمجھیں کہ لائف لائن تھی مکہ کے لیے, تجارتی اشارہ, یعنی یہ شام اور یمن کا روٹ تھا, یعنی یہ ٹریڈ روٹ تھا کہ اگر یہ مسلمان جو ہے کہ ان کے پاس آ گیا مدینہ والا راستہ, تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان مستقبل کے اندر یہ صرف ایک عسکری جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اکانومک یہ لڑائی بھی تھی کہ جس کے اندر مسلمان جو کہ فتح یاب ہوئے تھے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں آ رہا, شاید عمر بن حضرمی ہیں کہ جو طواف کرنے کے لیے آئے تو ان کو جو ہے کہ یعنی کفار مکہ یا قریش کے سردار میں سے یہ کہا کہ تمہیں اگر بنو امیہ نے یا امیہ بن خلف کے خاندان نے پناہ نہ دی ہوتی تو میں تمہیں جو ہے کہ دیکھتا تم کیسے آتے. تو اس نے یہ جملہ کہا تھا, اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سے یہ سلوک ہے تو ہم تمہاری تجارتی راہ کو بند کر دیں گے. یعنی دیکھیں کہ اس وقت یہ ویژن موجود تھا کہ جو مسلمان تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم کہاں ہیں اور اس وقت جو کہ پاور کوریڈورز کون کون سے بنتے ہیں. تو گویا ایک اور اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسٹریٹجیکلی بھی اس کا اچھا. پھر ایک اور چیز بھی موجود ہے کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود لیکن جب آپ کو اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے اوپر یقین ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مادی طاقت کم ہونے کے باوجود بھی آپ کا یقین اور نظریہ جو ہے آپ کو اپنے سے زیادہ بالادست دشمن پر کامیابی دلانے میں جو کہ. اچھا, یہ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی جو نفسیات پر کیا اثرات مرتب ہوئے نفسیاتی طور پر؟ جی بالکل, ظاہر بات ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ کامیابی خود ایک اپنا وارث پیدا کرتی ہے. جسے کہنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ناکامی کے جو ہے کہ کوئی گود لینے والا نہیں ہوتا, کامیابی کے 100 وارث ہوتے ہیں. تو مسلمانوں نے سچی بات تو یہ ہے کہ اور آپ کو جب اسٹیٹسٹکس بھی بتاتے ہیں کہ اس میں لگ بھگ کوئی 70 کفار جو ہے کہ واصل جہنم ہوئے, 14 مسلمان جو ہے کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا, 74 جو ہے کہ وہ قید ہوئے, یہ جس میں بڑے بڑے سردار اور رؤسائے عرب بھی موجود تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نہ صرف یہ کہ میدان ان کے ہاتھ پہ رہا بلکہ ان کے پاس ایک مؤثر مال غنیمت آیا, قیدی ان کے ہاتھ کے اندر آیا کہ جس کے نتیجے کے اندر ان کی بارگیننگ پاور کے اندر اضافہ ہوا. تو گویا ہر لحاظ سے اکنامکلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی, پولیٹیکلی بھی جو ہے مسلمانوں کو فوائد حاصل. اسلام کی تبلیغ اور ترویج میں اس جنگ کے بعد کیا کردار ہے؟ میرا خیال ہے کہ بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے اور جنگ بدر کے بعد جس طرح جو ہے کہ ظہور اسلام کے اس کے اندر ایک ہجرت مدینہ ہے, یعنی اس طرح تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ ہجرت سے پہلے جدوجہد اور ہجرت کے بعد. بالکل اسی طریقے سے بدر جو ہے, اس لیے آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں بھی بدر کے متعلق کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایک درجہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ خلفائے راشدین کے بعد کے ادوار کے اندر بھی جو اصحاب بدر ہیں ان کی ایک خاص حیثیت ہوتی تھی. ایک پریویلیج لوگ تھے کہ جنہوں نے اس وقت جو ہے کہ اپنا سب کچھ, اور اللہ کے رسول نے ویسے تو نہیں کہا کہ یا اللہ آج مکمل اسلام مکمل کفر کے مقابلے میں آ گئی, اور آپ نے یہ جو دعا کی تھی کہ اگر آپ یا اللہ اگر اس چھوٹی سی جماعت کو آپ نے مدد نہ کی تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اپنے وجود کے اندر ایک چھوٹی سی کشمکش تھی کہ جو صبح فجر سے لے کر ظہر پہ ختم ہو گئی, لیکن جو ہے کہ اپنے اثرات اپنے نتائج کے اعتبار سے جو ہے کہ اس نے قیامت تک کے لیے وہ شاہراہ جو ہے کہ منور کر دی ہے کہ جس پر آنے والے زمانوں کے اندر وہ لوگ کے جو جدوجہد کرنے والے ان کو جو ہے کہ روشنی ملتی رہے. جنگ بدر یقیناً مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. تو ہم جیسے مسلمانوں کو
اس جنگ سے کیا سبق سیکھنا چاہیے یا کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے ہمارے لیے تو علامہ نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ ہمیں جو میسج ملتا ہے کہ وہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ. پہلی تو بات ہے کہ تعداد اور اسلحہ اور شان و شوکت نہیں، اگر آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے تو اس کے نتیجے کے اندر آپ جو کہ اپنے سے بڑے دشمن سے وہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ. دیکھیے آپ کے ہمارے علم میں ہے کہ خالص اسلام خالص جاہلیت کے مقابلے کے اندر آیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ میری امت کا فرعون ہے. صحیح. اچھا، یہاں اسلام کے مقابلے کے اندر وطنیت تھی، قبائلیت تھی، علاقہ پرستی تھی، خاندانزم تھا اس کے اندر موجود تھا. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے والد کے مقابلے میں آئے، عمر بن خطاب اپنے ماموں کے مقابلے میں آئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے بھائی کے مقابلے کے اندر آئے. تو یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان کی شاہراہ ہے، اس شاہراہ کے اندر جو ہے کہ یہ جو وہ رشتے کے جو پاؤں کی بیڑی بن جاتے ہیں، اگر آپ قابو پا لیں تو پھر دنیا کی کوئی راستے یعنی کوئی مشکل آپ کا راستہ کھوٹا نہیں کر سکتی. یہ بھی ایک پیغام ہے. سورہ فتح میں فتح مکہ کو فتح مبین کہا گیا ہے. فتح مکہ کے وقت جو بدترین دشمن بھی تھے وہ کانپ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پھر رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. تو یہ واقعہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے فتح مکہ تو بالکل آپ نے بہت ٹھیک کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یقیناً تمہیں فتح مبین عطا کی. اور مکہ کہ جس شہر سے آپ کو نکال دیا گیا اور آپ جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ بڑے آزردہ تھے، اور آپ نے جب واپس مڑ کر مکے کی طرف نگاہ دوڑائی تو آپ نے کہا کہ مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، میں تیری فضاؤں کے اندر پلا بڑا، یعنی میرا بچپن اور میری جوانی ہم گزری ہے، اور یہ ام القریٰ ہے، اس کی تاریخ کتنی وہ ہے، اللہ کا گھر ہے. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس گھر کو بنایا. اللہ کے رسول نے ایک مقصد اور ایک مشن کی خاطر چھوڑا، اور جب وہ واپس آئے تو آپ یہ دیکھیں کہ واقعی جس شاندار طریقے سے فتح مکہ ہوا ہے، یہ بھی جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے، ایک یعنی جنگوں کی حکمت عملی کے اعتبار سے. یعنی اگر آپ اس کے وہ کہ آپ کس طریقے سے روانہ ہوئے مدینہ سے، اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے کہ مکہ سے باہر پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے اپنی جو جتنی بھی تعداد تھی اس تعداد کہا ہی جاتا ہے کہ 10,000 کے لگ بھگ جو ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد تھی، لیکن آپ نے کس طریقے سے ان کو کیا. اور پھر اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے بلکہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی پہلی کامیابی ہے کہ جس میں منیمم بلڈ شیڈ ہوا ہے، اور جس میں جو ہے کہ مسلسل آپ نے کہا کہ چونکہ اس شہر میں مکہ ہے، اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو آپ کو اس بات کا اندازہ تھا. تو آپ نے یہ شعوری کوشش کی آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے، کہ جس کے نتیجے کے اندر پھر جو ہے پھر قیامت تک کے لیے یہ طے پا گیا کہ اب جو ہے کہ یہ یہاں صرف جو ہے اس کی فضا میں اللہ کی توحید کے ترانے گنگنائے جائیں گے. یہاں جو ہے کہ اس کے بعد جو ہے کہ شیطان اور اس کے پجاریوں کی پوجا نہیں ہوگی، اور یہ پھر جو ہے کہ اب توحید کا مرکز رہے گا. فتح مکہ سے پہلے جو کفار مکہ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مظالم ڈھائے، اسی طرح صحابہ کرام پر بھی مظالم ڈھائے، اور وہی لوگ وہاں جمع تھے. اور اس وقت یہ کیفیت کیا تھی؟ اس وقت کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے اس وقت تاریخ یعنی ویسے اگر ہم پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر اور جو سیرت کے ابواب میں، تو ذہن تو ان کا پہلے بن چکا تھا. یعنی انہیں اندازہ تھا کہ اب یہ تحریک اور یہ مشن اور یہ دعوت جو ہے کہ یہ اب اپنی جو ہے کہ اپنے مرکز کو حاصل کر کے رہے گا، ان کو اندازہ تھا. لیکن ان کے اندر ایک مہم سی ایک امید تھی کہ جس کے اور شاید وہ جو ایک یعنی قبائلی عصبیت ہوتی ہے، یعنی وہ اس حق کا اعتراف کرنے پر ان کو آمادہ نہیں کر رہی تھی. لیکن فتح مکہ کے بعد یہ چیز چونکہ طے ہو گئی کہ بھئی یہ اب اس کے بعد جو ہے کہ اب یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں موجود. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ جو آخری مزاحمت تھی، یعنی جو مشرکین مکہ کی طرف سے، دیکھیں اس کے بعد یقیناً فتح خیبر بھی ہوا ہے. ایک قوت رہ گئی تھی کہ جو بعد میں جا کر مدینہ میں جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ جو آخری سیاسی قوت تھی وہ تو فتح خیبر میں جا کر جو ہے کہ وہ یعنی مفتوح ہوئی ہے. لیکن ظاہر بات ہے جو اصل بنیادی لڑائی تھی اس پورے خطے کے اندر جو ہے جو آپ کی جو ہے کہ قریش کے ساتھ تھی، مشرکین عرب کے ساتھ تھی، اس کا تو اس کی ایک علامتی نشان ظاہر ممکن نہیں تھا کہ جب تک مکہ نہ ہوتا. اور وہ گھر کے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ کی کبریائی کے لیے بلند کیا، جب تک کہ وہ بالکل پاک صاف ہو کر بالکل اسی بنیادوں پر نہ ہو. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر آپ نے اس خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا.
اور وہاں جو ہے کہ خالصتاً جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا جو ہے کہ آپ نے آغاز کیا، اور آپ نے کہا اب جو ہے قیامت تک کے لیے اس گھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے اسی کی پیروی کی جائے گی۔ جعفر صاحب یہ بتائیے گا فتح مکہ کے بعد دنیا میں سیاسی اثرات کیا پڑے؟ دیکھیے ایک نیا کلچر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ دیکھیے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی فوجیں داخل ہوں گی، اور آپ مورخین بتاتے ہیں کہ کئی اطراف سے آپ کے لوگ داخل ہوئے، آپ نے اپنے مختلف دستے تھے، ان کی کمان آپ نے مختلف صحابہ کی سپرد کی، اور ان کو جو ہے کہ مختلف اطراف سے داخل کیا، کہ جس کے نتیجے کے اندر ایک پورا یہ ایک اسٹریٹجی تھی۔ بلکہ اس سے پہلے آخری جو رات تھی کہ جب آپ نے مکہ سے باہر قیام کیا، تو عام طور پہ ہوتا تھا کہ ٹولیاں یا جو آپ کے دستے ہوتے تھے، یعنی پرانے دور میں تو دستے جو ہے کہ اکٹھے ہوتے تھے اور وہ اپنے اپنے خیمے یا اپنے اپنے جو ہے کہ وہ مراکز بناتے تھے۔ آپ نے اس وقت یہ حکم کیا کہ ہر سپاہی اپنی آگ علیحدہ جلائے گا۔ اور جب آپ اس سے اندازہ لگائی کہ جب اتنی ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ کرام نے جو ہے کہ پورے میدان کے اندر اپنی جو ہے کہ رات کو مشعل روشن کی ہوئی تھی، تو وہ ایک یعنی یوں سمجھے کہ اس رات کو مکہ فتح ہو گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اونچائی سے جب دیکھا کہ دور تک تا حد نظا آگ سے آگ جل رہی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک بہت بڑا وسیع لشکر ہے کہ جس کے مقابلے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے۔ ایک بات یعنی آپ نے ایک تو اپنا روب اور اپنا دو ڈال دیا، اس کے بعد جب یہ اندر داخل ہو گئے تو معمولی سی کچھ مزاحمتیں تھیں، یعنی اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوگا اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس سے تعرض، جو ہتھیار پھینک دے گا کرے گا، عورتوں اور بچوں کو جو ہے کہ کچھ نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا آپ نے یہ اعلان کر دیا اور آپ نے بتا دیا کہ بھئی ہم انتقام لینے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ جو چیز ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے زندہ رہے گی، کہ آپ نے اس موقع کے اوپر یہ نہیں ہوا کہ اس بستی نے اور یہاں کے جوہلاء نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، یعنی یہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، یہاں کے لوگوں نے آپ کو بے گھر کی، حتیٰ کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی اسی شہر میں، زبردستی طلاقیں دی گئی۔ تو آپ سمجھیں یعنی گویا کہ آپ کو ذاتی طور پہ بھی چرکے لگے، اور آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کی جو جماعت تھی، ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن آپ نے اپنے اس سارے ذاتی اس کے اوپر جو ہے کہ قابو پا کر آپ نے کہا کہ نہیں، ایک بڑے مقصد کے لیے، تو آپ نے کہا کہ یہ سب لوگ جو ہے کہ ہم جو ہے اس وقت جو ہے کہ یعنی وہ جو خلیجیں ہیں اس خلیج کو پاٹنے کے لیے، تو یہ پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ انفرادی زندگیوں کے اندر بھی آیا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا اکرمہ بن ابی جہل کے جو اس موقع کے اوپر بھاگ گئے تھے، اور پھر راستے میں سمندر سے وہ واپس آئے، اور اس کے بعد واپس آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو گویا وہ لوگ کہ جو محض عصبیت کی وجہ سے اسلام کو نہیں لا رہے تھے، فتح مکہ نے ان کو موقع دیا کہ دوبارہ وہ اسلام کے آغوش رحمت کے اندر اپنی جگہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس وقت کی عالمی طاقتوں کیسر و کسرا پر کیا اثرات پڑے؟ کیسر و کسرا کو یہ معلوم ہو گیا کہ بھی اب جو ہے کہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ جو یعنی جس کو جو ہے کہ تسلیم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے مدینہ میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کی جتنی ریاستیں تھیں آپ نے ان کو جو کہ اسلام کی دعوت دی، آپ نے اپنے ایلچی، آپ نے اپنے قاصد بھیجے، وہ روم، وہ ایران، وہ مصر، وہ جو ہے کہ حبشہ، اور وہ جتنی بھی ارد گرد کی ریاستیں تھیں آپ نے وہ بھیجے۔ ظاہر ان میں سے کچھ نے سنجیدگی سے لیا، کچھ نے اس کو نظر انداز کیا، کچھ نے جو ہے کہ اس کے ان کی جس طرح پرویز ہے یعنی جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے جو ہے کہ اس پر یعنی آپ کی توہین بھی کی، آپ کے خط کی توہین بھی کی، آپ کے ایلچی کی بھی وہ کی، لیکن جو ہے فتح مکہ کے بعد جو ہے کہ وہ یہ ثابت ہو گیا کہ اب اسلام مستقبل اسلام کا ہے، مستقبل اس دعوت کا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر لوگ ایک ترتیب کے ساتھ وفود کی صورت میں آنے شروع ہو گئے۔ دیکھیں اس سے پہلے تو مزاحمت تھی، مخالفت تھی، اس کے بعد ایک نیا دور تھا جس میں مفاہمت، اور جس میں اور آپ نے معلوم ہو گیا کہ اس کے بعد چونکہ مرکز تو مدینہ تھا، پھر جو ہے کہ لوگ آتے تھے مدینہ، اور وہ پھر اچھا آتے تھے تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے یہ جو نئی تہذیب ہے، یہ جو نئی ریاست ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اچھا اس کی ویلیوز کیا ہیں، یہ کن بنیادوں کے اوپر روایتی بادشاہوں سے مختلف ہے۔ تو گویا فتح مکہ کے بعد اسلام کو اپنے عرب میں قدم جمانے کا موقع ملا، اور یوں پھر اس کے آگے کے لیے اس کے راستے ہموار ہو۔ صحیح۔ جو آئین پاکستان ہے اس میں بھی درج ہے کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا، اور بہت سارے لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو یہ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک جواب تو میرے اور آپ کے پاس ہے کہ بھئی کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان
کو اسلامی فلاحی ریاست ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے وجود کے اوپر اس کا اطلاق ہونا چاہیے۔ جی اسلام کا پہلا تقاضا اور پہلا مطالبہ فرد کے ساتھ ہے، فرد کے ساتھ ہے کہ اسلام کے جو تقاضے فرد کے اوپر عائد ہوتے ہیں، تو ایک تو آغاز ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں، وہ خواہ میری انفرادی زندگی ہے، اجتماعی زندگی، خواہ وہ میری معاشی زندگی ہے اور خواہ وہ میری سماجی زندگی ہے، خواہ وہ میری نجی زندگی ہے اور خواہ وہ میری اجتماعی زندگی ہے۔ تو ایک دائرہ ہوگی۔ دوسرا دائرہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ اس پاکستان چونکہ ایک اس لحاظ سے منفرد ملک ہے کہ یہ کسی زمین کے نام پر نہیں بنا۔ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان کا ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود تھے۔ مثلا چین کون ہے؟ جو ایک خاص علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کو ہم چینی کہتے ہیں۔ جی بالکل ایسی۔ فرانس کیا ہے؟ ایک خاص علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ہم فرینچ کہتے ہیں۔ لیکن پاکستانی کون ہے؟ کیا پاکستانی ایک قوم تھی جو پہلے سے کسی علاقے میں بس رہی تھی موہنجو ڈارو کے دور سے یا جو ہے کہ ہڑپا کے دور سے؟ نہیں، پاکستانی قوم بنی ہے 1947 کے اندر۔ اس کا مطلب ہے پاکستانی قوم ایک عقیدے اور نظریے پہ بنی ہے، یعنی گویا پاکستان کا نظریہ پہلے ہے، عقیدہ پہلے ہے اور قومیت بعد کے اندر آتی ہے، تو وطنیت بعد کے اندر آتی ہے، ملک بعد میں آتا ہے۔ تو یہ ہے وہ پاکستان کی۔ تو گویا پاکستان کا تو اپنا وجود اس بات کی علامت ہے کہ اس نے بہرحال الٹیمیٹلی جو ہے اس نے اپنے وجود کو جسٹیفائی کرنا ہے، اسلام کو نافذ کرے۔ دیکھیے یہ محض ریٹرک اور یہ محض لفاظی نہیں، میری زبان کا اور میرے زور نہیں ہے کہ میں پھیپھڑے کی طاقت سے ہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہوگا۔ بھائی ہم نے پاکستان اس لیے کہ یہاں جو لوگ ہیں انہوں نے بائی چوائس یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، ورنہ اس سے پہلے شاید بہت بڑی تعداد کے اندر جو لوگ تھے جو ان علاقوں میں موجود تھے جہاں ان کے کھیت اور کھلیان بھی تھے، جہاں ان کی گھر اور حویلیاں بھی موجود تھیں اور جہاں ان کے جو ہے کہ باقی جو ہے کہ سب چیزیں موجود تھیں۔ لیکن پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اس لیے قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ پاکستان اس دن وجود میں آ گیا تھا کہ جب اس کا پہلا برصغیری کا پہلا فرد مسلمان ہوا تھا۔ تو گویا ڈیٹڈ بیک کہ جب محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے تھے، تو گویا پاکستان ایک عقیدے، ایک نظریے، ایک خاص اس کا نام ہے۔ تو گویا جب ہم اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو یہ محض ایک خیالی بات نہیں ہے یا یہ ایک وہمہ نہیں ہے، بلکہ الٹیمیٹلی جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو نافذ ہونا چاہیے یا جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ روح کو اس کے وجود کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے۔ یعنی پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی وجود کے اندر اس کی روح کو داخل کرنا تاکہ وہ زندہ ہو سکے یا زندہ کہلا سکے۔ تو اسلام کو نافذ کرنا گویا اگر ہم جو ہے جدوجہد نہیں کریں گے اپنے وجود کے اوپر بھی، اپنے معاشرے کے اندر بھی اسلام کو نافذ نہیں کریں گے تو گویا ہم اپنے وجود کی نفی کریں گے۔ جی بالکل۔ وقاص صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، یوم بدر اور فتح مکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم اگر پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان جو اصول و ضوابط ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک صرف اتنا ہی، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔